أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب کفار نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا تو مسلمان اس کیفیت سے وہ کھلا گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں۔ اس طرح ایک بھگدڑ مچ گئی اور جس کو جو راستہ ملا اس طرف بھاگ گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا ہونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ گئے اور کفار کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے پاؤں لغزش نہ کر سکے، یعنی وہ پیچھے نہ ہٹے اور ڈٹے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے کچھ کے نام جو میں نے پڑھے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اس مشکل گھڑی میں جب سب لوگ بھاگ رہے تھے، جدھر راستہ مل رہا تھا دوڑ رہے تھے، اس وقت یہ لوگ ڈٹے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مشکل میں ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ بہادری دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ لوگ جو موجود تھے، ان میں سے کچھ کے نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے۔ ان میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جو خچر تھی اس کو یہ دونوں پکڑے ہوئے تھے، یہ اس کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمن کے دو بیٹے ایمن بن عبید اور زید بن حارث کے بیٹے یعنی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس مشکل گھڑی میں یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں مصروف عمل رہے اور اپنے پاؤں مضبوط جمائے رکھے۔ اس جنگ میں یہ لوگ اس مشکل حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے اور پیچھے مڑ کر نہیں بھاگے۔ جو صحابہ پسپا ہو گئے تھے، کچھ لوگ ان پر اب تک اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اس خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درگزر فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور کفار کو عذاب دیا اور کفار اس وقت شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو فتح عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہیں مانتے۔ ابھی تک ان صحابہ کے خلاف ان کے دلوں میں بغض ہے، اللہ کے فیصلے کو یہ ماننے والے نہیں ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں لیکن نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، اور ہیں بھی پھر بھی مسلمان۔ پتہ نہیں یہ کہاں کا اصول ہے ان کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 میں یہ واضح طور پر فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ تم لوگ حنین کے موقع پر پسپا ہو گئے تھے۔ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 26 میں یہ فرمایا، ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی کس پر؟ اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہ لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے مخاطب ہے کہ میں نے اپنے لشکر اتارے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل فرمایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی جزا ہے، یہی ان کی سزا ہے
کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، یعنی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو راضی ہو گیا نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا انعام کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اپنے لشکر بھیج رہا ہے جنہیں صحابہ دیکھ نہیں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر عذاب نازل فرما رہا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دلوائی اپنے لشکر بھیج کر، مسلمانوں کی مدد کر کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا یہی حق بنتا ہے، یہی ان کی جزا ہے، یہی عذاب ملنا ان کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا تو یہ لوگ بدبخت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ لوگ اتنی گندی ذہنیت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز ساتھیوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی صف میں شامل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے، پھر بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہی بدبخت ہیں جو مسلمانوں کے عظیم لوگوں صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کے بارے میں فرما دیا کہ میں نے ان پر سکینت نازل کر دی، میں نے ان کی مدد کی، میں نے مومنوں کی مدد کی، میں نے مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ بدبخت پھر بھی ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔